رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو وہ طرز زندگی عطا کیا ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں تو روحانی اور جسمانی دونوں طرح کے مجھے اور آپ کو فائدہ حاصل ہوں گے۔ ان فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے برکت۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہا جاتا ہے وہ چیز جس میں برکت ہو، اس سے انسان کی ضرورت پوری ہو جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، برکت اس میں جس چیز میں ہو اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ انسان کی پریشانی کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ نمبر تین پر، برکت جس چیز میں ہوتی ہے وہ چیز انسان کو عزت دلاتی ہے۔ نمبر چار، جس چیز میں برکت ہوتی ہے وہ انسان کو سکون پہنچاتی ہے۔ ضرورت پوری ہو، پریشانی ختم ہو، عزت بخشنے والی ہو، سکون ہو، تو اس میں برکت ہے۔ جیسے زمین، فلسطین کی زمین ارض الانبیاء ہے، نبیوں کی زمین کہلاتی ہے۔ اس جگہ سے مجھے اور آپ کو محبت ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اس سے مجھے اور آپ کو محبت ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے ہونی چاہیے کہ اس جگہ پر میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کی امامت کرائی ہے۔ اس جگہ سے اس وجہ سے محبت ہونی چاہیے کہ یہ وہ جگہ ہے جو جگہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام بے شمار نبیوں کا قبلہ رہا ہے۔ اس جگہ سے اس وجہ سے بھی محبت ہونی چاہیے کہ اس جگہ سے جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جگہ اس وجہ سے بھی مجھے اور آپ کو محبوب ہونا چاہیے کہ یہ وہ جگہ ہے جب میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور ہجرت کرنے کے بعد مدینہ پہنچے تو مدینہ میں یہود رہتے تھے۔ یہ یہود کون ہیں؟ یہ یہود بنی اسرائیل ہیں۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب کا لقب بنی اسرائیل ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں۔ انہی کی نسل سے نبوت کا سلسلہ آخر تک تھا۔ حضرت عیسیٰ پر آ کے تھم گیا اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بس یہ حضور کا اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہٹ کر اسماعیل کی نسل سے آنا یہ دشمنی کا سبب بنا اور آج تک وہ دشمنی چلی آ رہی ہے۔ یہ ہزاروں سال پرانی دشمنی ہے، آج بھی اسی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ یہ زمین کی اللہ تبارک و تعالی نے برکت کا اشارہ قرآن میں فرمایا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى
मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो ज़ात जो अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा का सफर कराया। ये कौन है मस्जिद अक़सा, कौन सी जगह? फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है। ये जमीन में बरकत है। आज भी वो यही सोच रहे हैं कि इस जमीन पे कब्जा किया जाए। ये जो जमीन है ये जमीन हरियाली वाली है। ये वो जमीन है कि जब ये वादियती में भटक रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था जाओ, तुमको वहां तुम्हारी मनपसंद जो है वो सब्जियां मिलेगी, वहां तुम्हें ककड़ी मिलेगी, वहां तुम्हें लहसुन मिलेगा। ये सरसब्ज शादाब जमीन है। आज भी वो सोच रहे हैं इस जमीन को अपने कब्जे में लिया जाए और इससे जो है अपनी दुनिया चमकाई जाए। तो जमीन में भी अल्लाह ने बरकत रखी। ये दुश्मनी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे मदीना तो यहूद पहले से वहां आबाद थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि चलो बैतुल मक़दिस की तरफ रुक करके नमाज अदा करें, तो शायद जो है यहूदियों के दिल में हमारी बात उतर जाए और वो कलमा पढ़ ले। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाजत से बैतुल मक़दिस की तरफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 महीने नमाज अदा फरमाई। लेकिन ये अबदी दुश्मन है, ये कभी अपने नहीं हो सकते। कुरान ने कहा है 6 पारे में, ये तुम्हारे दुश्मन है। ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़, तुम यहूद और नसारा को दोस्त मत बनाना, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, ये तुम्हारे नहीं हो सकते। ये अदावत में बहुत आगे बढ़े हुए हैं तुमसे, ये तुम्हारे नहीं होंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपनी तरफ लुभाने के लिए, इस्लाम में लाने के लिए उनके किबले की तरफ रुक करके नमाज अदा फरमाई। तो ये क्या कहने लगे, बड़ा अजीब है, हमको जो है ये कहता है कि मुझे नबी मानो और जो है ये हमारे किबले की इत्तिबा करता है। ये तो अजीब है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बड़ी तकलीफ दे गुजरी। आपको साफ सादे अल्फाज में बोल रहा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब चाहत ये हो गई कि अब अल्लाह कोई हुक्म दे तो मैं बैतुल मक़दिस छोड़कर बैतुल्लाह की तरफ ही रुक करूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीले बनु सलमा के एक शख्स बीमार हो गए। हुजूर इयादत के लिए पहुंचे। मुसलमान के मुसलमान पर चंद हुकूक हैं, उनमें से एक ये है कि जब वो बीमार हो जाए तो उसकी इयादत को जाया जाए। जब वो बीमार हो तो उसकी इयादत की जाए। इयादतुल मरीज, मुसलमान जो है वो मुसलमान की इयादत करे, खबरगिरी करे। मुसलमान का मुसलमान पर ये हक बनता है। फरमाया इजाबतुद दावती, जब वो दावत दे तो उसकी दावत कबूल की जाए। मुसलमान का मुसलमान पर हक बनता है, जब वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दिया जाए। इफ्शाउस सलाम, सलाम को फैलाओ। इस पर मैं बाद में बोलूंगा सलाम पर। फरमाया मुसलमान का मुसलमान पर यह भी हक बनता है कि भाई व तस्मीतुल आतिस, जब वो छींके और छींक में वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, उसके जवाब में उसको यरहमुकल्लाह कहा जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने छींका और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यरहमुकल्लाह। दूसरे ने छींका और चुप बैठा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चुप रहे। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, इनको आपने दुआ दी, रहमत की, मुझे नहीं दी। हुजूर ने फरमाया कि उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, आपने नहीं कहा। तो जो कहेगा उसी को जवाब मिलेगा। और एक हक मुसलमान का मुसलमान पर है
وَإِتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، جنازے کے ساتھ جانا۔ جانا سب کو ہے اور یہ طے ہے۔ اب جانے کے طریقے الگ الگ ہے، کوئی 1 منٹ پہلے اور کوئی 1 منٹ بعد نہیں جا سکتا۔ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ وہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ اس لیے جب دنیا سے ہمارا کوئی چلا جاتا ہے تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے یہ سکھلایا ہے کہ بھائی جیسے ہی خبر پہنچے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، ہم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اب سارے چیپٹر، سارے مسئلے، سارے تذکرے بند، وہ کیسے گیا، یہ ہوا وہ ہوا، اس کو اسی طرح جانا تھا، اس کی تقدیر میں اس طرح جانا لکھا تھا، ورنہ روئے زمین پر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے کہ اس کو یہاں روک لے، روک نہیں سکتا کوئی۔ اور اگر جانا لکھا ہے تو روک نہیں سکتا، اور اگر رکنا لکھا ہے تو کوئی اس کو بھیج نہیں سکتا۔ یہ میرے اور آپ کا ایمان ہے۔ ہاں، لیکن طریقہ بتلایا کہ اگر کوئی انتقال کر جائے، چونکہ یہ مجلس ہے تو تھوڑی بات بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو اللہ سے یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ پولیس چوکی اور ہاسپٹل سے بچانا۔ 2 جگہ پہ انسان تباہ ہو جاتا ہے، پولیس چوکی کا چکر اور ہاسپٹل کا چکر۔ اللہ دشمن کو بھی نہ کھلائے، بہت بدتر جگہ ہے۔ ہم چاہیں کہ ان کو کلمہ تلقین کرے، آئی سی یو میں رکھ دیا ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اس کی روح کب چلی گئی۔ اللہ ایسی موت سے ہر ایک ایمان والے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا مانگو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اے اللہ سٹھیائی عمر سے حفاظت فرما، ایسی عمر سے حفاظت فرما جس میں ہر ایک چیز کی تمیز بھول جاؤ، چلتا پھرتا صحت تندرستی کے ساتھ دنیا والوں میں سے کسی کا کوئی حق نہ ہو، اور تیرا کوئی حق مجھ پر باقی نہ رہ جائے، اور ایسی حالت میں تو مجھ سے راضی ہو، میں تجھ سے راضی ہوں، زبان پہ کلمہ ہو، وضو کی حالت میں ہو، سجدے میں سر ہو، اور ایسے اللہ مجھے موت نصیب فرما۔ یہ دعا مانگنا ہے، یہ نہیں کہ سلام پھیرا تو بھاگے، بھاگنا نہیں۔ پہلا کام جب انسان مرض الوفات میں آ گیا، احساس ہو گیا کہ یہ جائے گا، تو کہا اس کو پہلے اس طرح لٹاؤ کہ قبلے کی طرف اس کا پیر کر دو، ہاسپٹل میں جیسے بیڈ رہتا ہے آگے سے تھوڑا اونچا کر دو تاکہ اس کی پوری باڈی قبلہ کی طرف ہو جائے، اور اس کے پڑوس میں بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ فرمایا یاسین شریف کی تلاوت موت کی سختی کو آسان کر دیتا ہے۔ یاسین پڑھا کرو صبح سویرے، اللہ پورے دن بلاؤں سے بچائے گا۔ یاسین پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے گا۔ یاسین پڑھو، اللہ تمہارے مردے کے اوپر جو سختی کو آسان کرے گا۔ کہ یہ پڑھنا شروع کرو اور دھیرے دھیرے سے ایک طرف بیٹھ کر کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ پڑھتے جاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ۔ اپنے مردوں کو کلمہ تلقین کرو، یہ نہ کہو کہ پڑھ ابا، پڑھ اماں، پڑھ بیٹا، نہیں نہیں، بیٹھ کر صرف یاسین پڑھو اور ادھر کلمہ پڑھو۔ اگر کیچپ کر کے وہ بول دیتا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ، میرے آقا فرماتے من کانا آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ اس کے پاس دھیرے دھیرے پڑھو، پڑھ لیتا ہے تو بہت اچھا ہے،
نہیں پڑتا ہے اور روح پرواز کر جاتی ہے، تو فرمایا یہ ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوا تھا، اس کا نام مسلمان کا ہے، یہ جو ہے نمازی تھا، لہذا اب جو ہے اس کے سب سے پہلے نمبر پر چہرے کو اس طرح سے باندھ دیا جائے گا، کپڑے سے ہونٹ بند، چونکہ روح سب سے آخر میں جو ہے وہ انگوٹھوں سے نکلتا ہے، اس لیے انسان ٹکٹکی لگائے اسے یہ دیکھتا رہتا ہے، تو کہا اس کی آنکھوں کو انگلی سے اس طرح بند کر دیا جائے گا، جبڑے کو باندھ دیا جائے گا، ہاتھ کو قریب کر دیا جائے گا اور پیر کے دونوں انگوٹھوں میں اس طرح سے ڈورے باندھ دیا جائے گا اور اس کے اوپر جو ہے وہ کپڑا اڑا دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا سے رخصت فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر جو ہے وہ چادر ڈال دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ماحول بدلا ہوا تھا، پہلے سیدھے اندر گئے، چادر مبارک ہٹایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر جو ہے ابوبکر صدیق نے بوسہ دیا۔ میت کی پیشانی پہ بوسہ دینا یہ سنت ابی بکر ہے۔ فرمایا اس کے بعد جو ہے آپ جیسے چادر اڑا دیے، اب آپ کا پہلا کام ہے کہ سب سے پہلے اس کے کفن دفن کی تیاری کی جائے۔ قبر کون کھودنے جائے؟ تو کہا گاؤں کے جو ایمان والے ساتھی ہیں وہ جاوے، نوجوان جاوے، یہ نہیں کہ آخری گھر ہے اور پوٹلی پی کے، تاڑی پی کے، دارو پی کے، بوتل لے کے قبر کھود رہا ہے، اور جو ہمارا آخری گھر ہے اس کو بھی ناپاکی کی حالت میں تیار کیا جا رہا ہے۔ کہا نہیں، گاؤں کے بچے کھودیں گے۔ کون کھودتا ہے دہلی میں؟ بچے کھودتے۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، گاؤں کو اللہ خوب ترقی عطا فرماوے۔ کہا مسلمان اس کو کھودے، اس کو کفن پہنائیں گے۔ کہا جو زندگی میں کپڑا یوز کرتا تھا اتنی ہی قیمت کا کپڑا اس کو استعمال کیا جائے گا۔ مرد ہے تو اس کے لیے 3 کپڑے ہوں گے، ایک لفافہ ہوگا، ایک لنگی اور ایک قمیص۔ لفافہ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ لنگی کو بچھایا جائے گا اور اس کے اوپر جو ہے کرتے کو بچھایا جائے گا، اس میں کوئی سلائی نہیں، کرتا ڈبل ہوگا اور پھر جو ہے اس کے اندر صرف کینچی سے کانٹ لگایا جائے گا اور گردن میں ڈال کر اس کو ایسے لپیٹا جائے گا جیسے آپ نماز میں نیت باندھتے ہیں، بایاں ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور دایاں ہاتھ اوپر ہوتا ہے، تو کفن لپیٹنے وقت بایاں سائیڈ کا پہلے رکھیں گے اور دائیں سائیڈ کا بعد میں رکھیں گے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، نماز میں جیسے ہاتھ باندھتے ہیں ایسے ہی کفن لپیٹا جائے گا، آپ کبھی بھول نہیں کرو گے۔ ورنہ یہ سیکھ رکھا ہے کہ دائیں طرف سے شروع کرو، دائیں طرف سے، تو کفن کو بھی الٹا لپیٹتے ہیں، دایاں پہلے بایاں اوپر نہیں۔ وہ جیسے نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں یہ طریقہ رہے گا کفن لپیٹنے کا۔ یہ کفن ہو گیا، قبر تیار ہے، اب جنازہ اٹھے گا، باری آئی ہے جنازے کی نماز پڑھانے کی، تو کون پڑھائے گا؟ فرمایا جنازے کی نماز اگر بھائی ہے، باپ ہے، رشتہ دار ہے تو وہ پڑھائے، کیونکہ اس کا دل ٹوٹا ہے، وہ غم زدہ ہے، وہ جس غم کی حالت میں بیٹا سامنے ہے، ابا سامنے، اماں سامنے ہے، اور وہ یہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ جب وہ یہ جملہ کہتا ہے تو دل سے ایک قسم کے غم کی جو ہے وہ آواز آتی، آنکھوں سے بھر آتی ہے، آنسو کے قطرے جو ہیں وہ ٹپکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے اللہ اکبر اور درود پڑھتا ہے۔ پھر وہ جب بیٹا کہتا ہے باپ کے لیے، باپ کہتا ہے بیٹے کے لیے، بیٹا امی کے لیے، جب وہ کہتا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، وہ جس غم میں ڈوب کر کہتا ہے وہ کوئی ولی نہیں کہے گا۔ یہ شریعت کی باریکی ہے،
जिसका बाप गया है उसको जो गम है वो दूसरे को नहीं है। इसलिए पहला हक जनाजे में उसके रिश्तेदार को दिया गया। टूटे हुए दिल के पास खुदा होता है, इसलिए रिश्तेदार पढ़ावे। अगर रिश्तेदार में ऐसा कोई कैपेसिटी रखने वाला कैपेबल आदमी नहीं है, इतनी बासलाहियत नहीं है, तो फिर जिस इमाम के पीछे वो नमाज पढ़ता था वो इमाम उसकी नमाज जनाजा पढ़ाए। क्यों? इमाम एक ऐसा होता है जिसको ये पूरे महल्ले की फिक्र होती है और उसे ये गम पहुंचता है कि अब आज से मेरे पीछे नमाज पढ़ने वाला एक मुसल्ली कम हो गया। इमाम और मुक्तदी का रिश्ता है, मजबूत रिश्ता है, इसलिए जनाजे में दूसरा हक उसको मिला है। नमाज जनाजा हो गई। चलो अब क्या किया जाए? क्या कब्रिस्तान लेकर जाया जाएगा? कब्रिस्तान में क्या करेंगे? तो कहा 3 आदमी कब्र में उतरेंगे, अगर जरूरत पड़े तो चौथा भी उतर सकता है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हजरत उसामा इब्ने जैद, फजल इब्ने अब्बास और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पहले 3 उतरे थे, फजल इब्ने अब्बास, हजरत उसामा इब्ने जैद और हजरत अली। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी वजनी थी तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी कब्र के अंदर मदद के लिए उतरे थे। 3 उतरे, जरूरत पड़े तो चौथा उतर सकता है। कौन उतरे? का अली उतरे थे, फजल इब्ने अब्बास उतरे थे, ये दोनों चचाजाद भाई हैं, और हजरत उसामा इब्ने जैद उतरे थे जो मुतबन्ना है। फरमाया अपना रिश्तेदार उतरे, अपने लोग उतरे कब्र में। बीच में एक रह गया, गुसल कौन दे? गुसल बाप दे, बेटा दे, भाई दे, चचा दे, मामूद रिश्तेदार दे। इसलिए कि अगर मैयत की किसी किस्म का कोई इफेक्ट आया है, कोई जो है बदलाव आ गया है, तो पराया आदमी उस मैयत की बाहर जो है वो बुराई करेगा, बेइज्जती करेगा, और अपना होगा तो उसके ऐब को छुपाएगा। ये शरीयत की बारीकी है। लेकिन हम और आप हैं मौलाना और मुअज्जिन को ढूंढते फिरते हैं कि भाई मैयत थी, बांगी नहीं देखा तो मैयत थी, इमाम नजर न थी आओ तो गाम में एक कां गयो शू करवा बांगी ना राखेलो। बांगी ना में नहुड़ावा नहीं राखेला, बांगी ना अजान अप्पा राखेला। अपने रिश्तेदार उसको नहलाए, ये शरीयत की बारीकी है। कफन दफन के बाद जब फारिग हो जाए तो का कब्र पर इतना देर इंसान ठहरे जितना देर एक ज़बह करके गोश्त बांटने में। लेकिन आज का मंजर बड़ा आपको शुरू में बतलाया, फरमाया इयादतुल मरीज, मुसलमान का मुसलमान पर हक है कि वो बीमार की इयादत करे। लेकिन आज मेरा और आपका सिस्टम बदल चुका है। अगर सेठ बीमार है, पैसे वाला बीमार है, मालदार बीमार है, तो उसकी बीमारी के तो सब खबर लेता है। लेकिन अगर गरीब इंतकाल कर गया तो जनाजे में हाजिरी का वक्त नहीं है। ये मेरे और आपकी मुसलमानी है। फरमाया वहां उतने देर रुकना है। लेकिन अब मेरे और आपकी हालत ये हो गई है, जनाजे में जा रहा है, गाड़ी पे जा रहा है, गाड़ी लगा ले जाकर साइड पे कब्रिस्तान पे रखता है ताकि जल्दी भाग सके। फरमाया इत्तिबाउल जनाइज, जनाजे के साथ चल। फरमाया जनाजे के पीछे चलना मुस्तहब है। जनाजे के पीछे चले वो आदमी, फकत जनाजे के आगे चले जिसको कंधा देने का है, कि वो लाइन में खड़ा है कि जनाजा है तो कंधा दो, वरना सलिए कि वो पीछे पीछे चले और वो देखे ये भी मेरी तरह चलता था, कैसा बॉडी बिल्डर ताकतवर था, ये कैसा जो है वो तंदुरुस्त था। आज लोगों के कंधे पे सवार है,
آج لوگوں کے کندھے پہ جا رہا ہے، کل میری بھی باری آئے گی، اس لیے کہا سکندر نے میرے ہاتھ کو باہر نکال دیا جائے تاکہ زمانہ دیکھے کیسے وقت کا سکندر خالی ہاتھ جا رہا ہے، یہ جانا ہے دنیا سے میرے بھائیوں، اس لیے جنازے کے پیچھے پیچھے چلے، غریب ہو یا امیر، چھوٹا ہو یا بڑا، سنت یہ ہے کہ جنازے میں شرکت کرے۔ یہ ذمہ داری ہے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ۔ اب گھر والوں کا کام، اب گھر والے کیا کریں؟ فرمایا اب وہ مال چھوڑ کے کتنا گیا ہے، اب کیلکولیٹر کیا جائے گا۔ پہلے نمبر پر اس کے مال میں سے قرضدار کا قرضہ ادا کیا جائے گا، پہلا کام۔ اس لیے کہتے ہیں نا بھائی، مرحوم کا کسی کے ساتھ لین دین ہو تو وہ ہم سے ملے، اس کے رشتہ دار اعلان کرتے نا، سب سے پہلا قرضہ۔ اس لیے کہ اگر قرضدار کا قرضہ پورا نہیں ہوا تو حج بھی بچا نہیں سکتا، روزہ بچا نہیں سکتا، نماز اس کے کام نہیں آئے گا۔ یہ حقوق العباد ہے۔ ہاں قرضدار معاف کر دے الگ بات، قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس کی وصیت 1/3 مال میں، 33% مال میں وصیت چلے گی۔ یہ نہیں کہ اس نے مرتے بول دیا کہ یہ گھر میں نے مسجد کو دے دیا، متولی صاحب نے سائن کرا لیا، بھائی اس کے بیوی بچے کہاں رہیں گے؟ چوتھے پارے کی آیت کریمہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اپنی من پسند چیز کو اللہ کی راہ میں دے دو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرمایا، رسول اللہ یہ بیرعہ باغ ہے، مجھے بڑا محبوب ہے، یہ ایسا باغ ہے جس میں حضور آ کر بیٹھا کرتے تھے، حضور اس کنویں کا پانی پیا کرتے تھے۔ فرمایا رسول اللہ میں یہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، قبول کر لیجئے۔ فرمایا نہیں نہیں مجھے یہ قبول نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں میں دے دو۔ فرمایا رسول اللہ آدھا لے لیجئے۔ فرمایا آدھا بھی نہیں چاہیے۔ فرمایا رسول اللہ اس میں سے 1/3 33% لے لیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ثلثہ کثیر، یہ 33% بھی تم بہت زیادہ دے رہے ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آل اولاد کو مال والا چھوڑ کر جاؤ، یہ زیادہ بہتر اس سے کہ تم ان کو فقیر اور کنگال چھوڑ کر جاؤ کہ یتکففون الناس، تمہاری اولاد لوگوں کے سامنے بھیک مانگے، ایسا اولاد چھوڑ کر جاؤ، اس سے بہتر ہے مال دے کر جاؤ۔ الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اولاد کو دینے والا چھوڑ کر جاؤ، پورا کا پورا مت دے دو۔ اس لیے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ بھی شریعت کو پہلے جانیں۔ یہ نہیں کہ مرتی وقت آپ ہی گلا، انہا دادا آپ ہی گلا، پر انہو حق اپانو 33% جوتو، 100% اتوج نہیں، اس لئے آ وصیت درست نہیں ملے۔ یہ ذمہ دار کا بھی جاننا ضروری ہے۔ آج ماشاءاللہ ہر کوئی شوق تو رکھتے ہیں ذمہ دار بننے کا، لیکن ذمہ داری کے مسائل سیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ یاد رکھیے جتنی ذمہ داری ہوگی اتنا حساب بھی دینا ہوگا۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے جتنا دور رہو ذمہ داری سے اتنا اچھا ہے۔ تو میرے بھائیوں زمین میں بھی برکت ہے، یہاں سے میں آپ کو لے گیا، زمین میں برکت ہے۔